اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام۔ جبکہ میری سوچ یہ ہے کہ میں علماء کو، مذہبی طبقے کو، ان درگاہوں کو، ان مدارس و مساجد کو اور اس میں کردار ادا کرنے والوں کو اتنی خود اعتمادی دے دوں اور اتنا ان کے احساس بلندی ان کے اندر پیدا کر لوں کہ اگر نواز شریف اور زرداری ملک پر حکومت کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ بھی ملک پر حکومت کرنے کا سوچیں۔ میں آپ کو اس مقام پر لے جانا چاہتا ہوں، میں مذہبی طبقے کو اوپر لے جانا چاہتا ہوں۔ یقیناً میرے علمی اور حدیث کی سند دارالعلوم دیوبند سے گزرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس نسبت کا نہ انکار کر سکتا ہوں، نہ اس سے کوئی بیزاری کا اظہار کر سکتا ہوں، یہ میری شناخت ہے۔ اگر میں نسبی لحاظ سے پشتون ہوں اور پشتون ہونے کے ناطے میں اس نسبی تعلق سے انکار نہیں کر سکتا تو میں علمی اور عقیدے اور فکر کے لحاظ سے اپنے اس سلسلے سے بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا پیغام وہ جمعیت علماء کا پیغام ہے، وہ عالمگیر پیغام ہے، اور اس پیغام کو میں انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری طرف کسی مسلک کا انگلی اٹھا کر اشارہ نہ کیجیے۔ میں جب اسلام کی بات کروں گا تو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کروں گا، جب میں پاکستان کی بات کروں گا تو پوری قوم کی نمائندگی کروں گا، اور یہ بات میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان ترجیحات کو سمجھیں۔ ترجیحات کیا ہیں ہماری؟ صرف مسجد پہ قبضہ کرنا، یہ علماء کرام کی ترجیحات ہیں؟ محراب پہ قبضہ کرنے کی ہم جنگیں لڑ رہے ہیں؟ یہ بریلوی کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ مقلد کی ہے، یہ غیر مقلد کی ہے؟ یہ سطح ہے آپ کی، آپ کا علم، آپ کی نسبت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کس طرح پہ سوچا کریں۔